ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی آواز سجی آواز سارے مل کے بول والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر جانا رسول اللہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار اللہ رب العزت حمد و صلاة و بارک کروڑہ درود و سلام سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شاہ مرتشب جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس دے ہدیہ درود و سلام پیش کرنا تو بعد حوابزی بکار چند منٹ میں میری حاضری ہے توجہ دے نام وہ بیٹھو گے اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن دی تفسیر ملے گی حدیث مبارکہ سنن ملیں گیاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایمان تازہ ہو جائے گا.
اللہ خالق کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا رب اغفر لی، جن کا عام فہم یا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ پاک میری مغفرت فرما، رب اغفر لی، یا اللہ پاک میری مغفرت فرما۔ پھر اس کو آگے کی ارشاد فرمایا ولی والدیہ، ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ میرے ماں باپ دی مغفرت فرما، جڑا اپنے ماں باپ کی مغفرت چاہتا اچھی بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر ہی، پھر اس دعا کے اندر یہ بھی لکھیا کہ یوم یقوم الحساب، کہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آمن گے یا اللہ پاک میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، کہ قیامت تک جتنے مسلمان آمن گے مالک انہاں سارے بھی مغفرت فرما۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے رب کی بارگاہ کے اندر گزارش کی تھی کہ یا اللہ پاک مینوں معاف فرما، میرے ماں باپ کو معاف فرما، قیامت تک جتنے مسلمان آمن گے انہوں نے معاف فرما۔ ہن سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے دوست نے، کیا آپ نے کبھی کوئی گناہ کیتا؟ اللہ دے نبی نے، نبی جڑا ہوتا ہے مسئلہ یاد رکھو، نبی معصوم علی الخطا ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتا، نبی کو اللہ پاک نے ایسا محفوظ کیتا ہے کہ نبی کوئی بھی ہوئے 1,24,000 گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور اس باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دعا کی کہ اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ دعا لکھن کا مقصد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کے امت نو عطا کر دیتی کہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آمن گے انہوں نے یہ دعا سکھلا دیتی کہ تہاڈے کولوں اگر کوئی گناہ ہو جاوے اس وقت تسی ڈرنا نہیں، تسی پریشان نہیں ہونا۔ کی کرنا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ کرنے تو بعد میرا بندہ میری بارگاہ کے اندر جب دعا کرے گا دعا دی برکت دے نال میں گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر ایک عام بندہ دعا کرے ان کی دعا دا مرتبہ الگ ہے، ان کی دعا دی قبولیت دا مقام الگ ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن دعا کرے ان کی دعا دی قبولیت دا مقام الگ ہے۔ اگر کوئی عالم دین دعا منگے ان کی دعا دی قبولیت دا مقام الگ ہے۔ اگر کوئی مفتی، کوئی شیخ تفسیر قرآن، شیخ الحدیث اگر کوئی بندہ دعا منگے کہ ان کی دعا دا مقام الگ ہے۔ قربان جائیے اس اللہ دے خلیل دے کرو، اللہ دے اس نبی دے کرو کہ جس نبی نے رب دی بارگاہ دے اندر یہ دعا کر چھٹی ساڑھے دے نکمیاں واسطے کہ یا اللہ پاک قیامت تک جیڑے مسلمان آمن تو انہاں دی مغفرت فرما۔ ایک حافظ قرآن دعا منگے اللہ دعا کو قبول کر لے، سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی دی دعا کا کی عالم ہوئے گا کہ جب حضرت ابراہیم نے رب دی بارگاہ چ دعا مانگی۔ اس دعا دی جڑی کیٹاگری ہے اس کے بارے اللہ نے قرآن کے اندر اللہ پاک نے جدوں اس ابلیس کو آکھیا کہ میرے آدم کو سجدہ کر، انہیں سجدے تو انکار کر دیتا، جدوں انکار کیتا۔ میں کوئی عام روایتہ نہیں پڑھ رہا، میں قرآن کا ترجمہ کے تفسیر تمہیں سنا رہا ہوں۔ جدوں شیطان نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرنا، اللہ پاک نے حکم دیتا کہ تو نکل جا، قیامت تک واسطے تو مردود ہو گیا۔ جدوں انہوں قیامت تک واسطے دھدکار دیتا گیا کہ اس وقت اس شیطان نے ایک گل رب دی بارگاہ کے اندر کی تھی، انہیں آکھیا اے رب کائنات مینوں تیری عزت و جلال دی قسم ہے میں تو دھدکاریا گیا ہاں لیکن قیامت تک میں تیرے بندیاں نو تیری راہ تو ہٹاون دی کوشش کراں گا۔ اس گل نو میاں محمد بخش نے اپنے الفاظ کے اندر کتنا خوبصورت لکھا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے
आला लख गुना मेरा ओए मौला वेखे ओए पर्दे पाना देना लख गुना मेरा ओए मौला वेखे ओए पर्दे पाना देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दे अंदर जदों शैतान ने गल कीती है ऐ रब्बे कायनात मैनू तेरी इज्जत और जलाल दी कसम है मैनू तेरी शान और इफ़्फ़त दी गल है मैं तो तेरी बारगाह दे विचों दुदकार दिता गया वा लेकिन ऐ रब्बे कायनात तेरी इज्जत और जलाल दी कसम है मैं तेरे बंदियां नू तेरी राह दे विचों भटकावांगा मैं तेरे बंदियां नू नमाज तो दूर कर देवांगा मैं तेरे बंदियां नू मां बाप दे अदब और एहतराम तो दूर कर देवांगा मैं तेरे बंदियां नू क़यामत तक गलगलांदा रहांगा। अल्लाहु अकबर कबीरा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। मेरे रब ने मेरी कितनी तर्जुमानी की है मेरे रब ने मेरे पे कितना फजल किया है मेरे रब ने शैतान को जवाब दिता है ऐ शैतान अगर तू मेरी इज्जत और जलाल की कसम चुकी है ऐ शैतान सुन ले मैनू भी मेरी इज्जत और जलाल की कसम है तू जेड़े मुसलमान नो ओनू नेकियां तो हटांदा रहेगा ओनू गुनाह ते लांदा रहेगा। सुन ले शैतान मेरा वही हो बंदा जदों गुनाहां दे विच वरगला के जदों गुनाहां दे अंदर डुबण तो बाद ओ जदों मेरी बारगाह दे अंदर आ जाएगा ओ मेरी बारगाह दे अंदर तौबा कर लवेगा ओ जदों मेरी बारगाह दे अंदर आके दुआवां कर लवेगा तेरी सारी मेहनत नू मैं ज़ाया कर देवांगा सारे गुनाह माफ कर देवांगा। तेरी ये जेड़ी सारी मेहनत होगी तू उन्हें को नमाज़ां नू छुड़ा देवे गुनाहां ते ला देवे झूठ बुलवावे ग़ीबत करवावे मां बाप का बेअदब बना देवे लेकिन जदों बंदा मेरी बारगाह च तौबा करेगा मेरी बारगाह च आके दुआ मांग लवेगा सच्चे दिल दे नाल ऐ शैतान मैनू अपनी इज्जत और जलाल दी कसम है मैं तेरी सारी मेहनत को ज़ाया करके मेरे उस बंदे ने जितने भी गुनाह कीते होंगे मैं उनके सारे गुनाह मिटा के उन्हें जन्नत दा हकदार बना दूंगा। अबाब जी वकार एक मुसलमान दा अपने मुसलमान वास्ते दुआ करना असी इत्थे इकट्ठे होए हां मरहुमा वास्ते मेरी वालदा माजदा अल्लाह पाक उन्हां दी कामिल हकमी मगफिरत फरमाए उन्हां दे इसाले सवाब वास्ते उन्हां नू दुआ देण वास्ते उन्हां नू पढ़ के देण वास्ते असी इत्थे इकट्ठे होए हां ते किसी मुसलमान दा किसी मुसलमान नू पढ़ के देना किसी मुसलमान वास्ते उन्हों ये कितना जरूरी है ये कितना अहम है कि अगर एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई वास्ते गवाही दे देवे कि मैं अपने मुसलमान की गवाही देना कि बड़ा अच्छा बंदा सी इनके बारे बुखारी शरीफ की हदीस पाक है हदीस नंबर 1367 इस हदीस के अंदर मेरे आका मेरे मौला मदीने वाले ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहाबा कराम के कोल एक मजलिस के अंदर खड़े ने कोल एक जनाजा गुजरिया जो जनाजा गुजरिया ना तो सहाबा कराम ने आख्या बड़ा नेक आदमी सी बड़ा चंगा बंदा सी बड़ा लोगों के नाल हुस्न अखलाक के नाल पेश आंदा सी अपने मुसलमान भाई नू गाल ही देंदा सी बल्कि जेड़े भी मुसलमान के नाल मिलना खुश होके बड़े अच्छे अंदाज के नाल मिलना जो सहाबा कराम ने इतनी गल की कि बंदा बड़ा चंगा सी उस वक्त मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वाजा बात हदीस के अल्फाज में बुखारी शरीफ मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वाजा बात एक और जनाजा गुजरिया उस जनाजे के बारे सहाबा कराम ने आख्या कि बड़ा बुरा बंदा सी जदों किसी बंदे नाल मिलना इन्हें अगले बंदे की इज्जत को उछाल देना अगले बंदे को गाली देनी हर बंदा इस बंदे को तंग सी किधरे इस बंदे का सामना मेरे नाल ना हो जाए इन्हें मैनू बुरा भला कहना है इन्हें मैनू गंदा कहना है ये कदे किसी की तारीफ नहीं करता शुक्र है बंदा मर गया। मेरे दोस्तों जदों सहाबा कराम ने उस बंदे के बारे मुज़म्मत के अल्फाज आखे उस वक्त भी मेरे नबी ने इहो इरशाद फरमाया वाजा बात। एक हदीस के अंदर दो गल्लां सानू मिलियां
دونوں گلاں تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا واجبت جدوں جنازے گزر گئے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام دے وچوں حضرت عمر پاک حضرت عمر فاروق او عمر فاروق کہ جنہاں نوں فاروق دا لقب ایویں نہیں ملیا کہ جدوں ایک یہودی تے ایک مسلمان نبی پاک دے کیتے ہوئے فیصلے نوں اس مسلمان نے نہ منیا آکھیا میں عمر پاک کول فیصلہ لے کے جاساں کہ یہودی دی گل جڑی ہے وہ بن گئی ہے میری نہیں بنی میں تو مسلمان ہاں جدوں عمر پاک دے کول گئے نے حضرت عمر پاک نوں یہودی نے آکھیا کہ تواڈے نبی نے میرے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے لیکن اے مسلمان نہیں منیا حضرت عمر پاک نے اس مسلمان دی گل نہیں سنی بلکہ اپنے کمرے دے اندر گئے تلوار لے آندی اس بندے دا جڑا سر ہے وہ تن تو جدا کر دیتا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا میرے نبی دا فیصلہ نہ منے عمر دا فیصلہ ہی ہے اس وقت آپ کو لقب ملیا فاروق فرق کرنے والا محبت دے اندر عدل و انصاف دے اندر حضور دے نال عشق کرن دے اندر جڑی فرق کرنے والی ذات ہے وہ عمر فاروق ہے حضرت عمر فاروق نے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر گزارش کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈے اس فرمان دی سمجھ نہیں آئی دو جنازے گزرے دونوں تے تسی واجبت دا حکم دیتا کہ واجب ہو گئی یا رسول اللہ کی واجب ہو گئی میرے دوستو سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا آج جڑے اپنے مسلمان بھائی نو تکلیف دے دے نے مسلمان بھائی تدر کی نال اپنے ماں باپ نو تکلیف دے دے نے وہ اس حدیث تو سبق سیکھن جدوں حضرت عمر پاک نے حضور دی بارگاہ دے اندر گزارش کی تھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے اگوں کی ارشاد فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عمر فاروق جدوں پہلا جنازہ میرے کولوں گزرے آئے اس جنازے دی تعریف تسی اپنی زبان دے نال کیتی ہے تسی آکھیا بندہ بہت چنگا آدمی ہے بڑا نیک آدمی ہے نمازی آدمی ہے یہ پرہیزی آدمی ہے لوگاں دے نال بڑا اچھا سلوک کردا ہے جدوں تسی اون دے بارے اچھے الفاظ بولے نے انہاں الفاظاں نوں رب کائنات دی بارگاہ دے اندر جدوں پیش کیتا گیا ہے میرے رب نے تہاڈے انہاں الفاظاں نوں قبول کر لیا ہے جدوں تہاڈی گواہی نوں رب نے قبول کر لیتا تے اللہ پاک نے اس بندے دے اوتے جنت واجب کر اللہ پاک نے دیتے جنت واجب کر دیتی کہ دوسرا وہ بندہ ہے کہ جڑا لوگوں دے نال اچھا سلوک نہیں کرتا اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک نہیں کرتا ان دی جدوں برائی کیتی گئی اللہ خالق کائنات نے اس بندے نو جہنم دے اندر ڈال دیتا وہ جہنم دے جڑی ہے ان دے اندر پہنچ گیا جہنم اون دے تے واجب ہو گئی میرے دوستو میرے تے تیرے واسطے سبق کی ہے اگر ساڈے ماں باپ زندہ نے جنہاں دے ماں باپ زندہ نے اللہ پاک انہاں نو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے کہ جنہاں دے والدین دنیا تو رخصت ہو گئے نے انہاں نوں چاہیے اپنے ماں باپ دے بارے دعاواں کرن اپنی ماں باپ دی خدمت دے اندر پڑھ کے اتنا کچھ پیش کرن کہ سارا کچھ انہاں نوں ایک گلدستے دی شکل دے اندر انہاں نوں قبر دے اندر مل جائے میرے دوستو احیاء العلوم دے اندر ایک روایت موجود ہے قیامت دا دن ہوے گا دو بندیاں نوں اللہ دی بارگاہ دے اندر لے آیا جاوے گا وہ دو بندے کیڑے نے انہاں دونوں بندیاں دے اوتے جہنم واجب جہنم دے اندروں اللہ حکم فرمائے گا کہ انہاں دو بندیاں نوں کڈ کے میرے کول لے آیا جاوے احیاء العلوم کتاب ہے امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے لکھی ہے جدوں انہاں دونوں نوں کڈ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر لے آیا جاوے گا اللہ اکبر کبیرہ عملہ والے سبحان اللہ عملہ والے لگ لگ جانے غافل ہوتے کھانے ڈپڑنے دے محمد بخشا وہ کامل ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا اتے کامل پیر جینا دے جدوں دونوں نوں
رب دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا گیا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے کول نیک اعمال کوئی نہیں ہے تسی جہنم دے اندر ہی جانا ہے اللہ نے ایک نو حکم دیتا کہ جہنم دے اندر چلا جا اللہ اکبر جدوں میں اتنی گل کیتی نا کہ جہنم دے اندر چلا جا کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ وہ بندہ دوڑ کے جہنم کی طرف دوڑ پیا بھج پیا انہیں دوڑ لا دی جہنم کی طرف اللہ خالق کائنات نے آواز کی فرشتوں نے کہ اس بندے کو روکو اللہ اکبر جدوں اس بندے کو روکیا نا دوبارہ کول بلایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تینوں میں آکھیا جہنم دے اندر چلا جا تو کوئی گل نہیں کیتی کوئی بات نہیں کیتی فوری دوڑ لا دیتی جہنم دے اندر حالانکہ تینوں پتہ ہے کہ جہنم کتنی دردناک ہے اس بندے نے جڑی گل کیتی ہے وہ گل اگر ساڈے دل تے لکھی جاوے اگر اس گل نو اسی دنیا تے عمل کرن والے بن جائیے میرے دوستو جدوں قبر دے اندر جاواں محمد مصطفیٰ دی زیارت مل جائے انہیں کی گل کی تھی انہیں گزارش کی تھی کہ اے میرے رب اے میرے پروردگار ساری زندگی گزاری 50 سال 60 سال 70 سال جنی زندگی تو میں نے عطا کی تھی میں ساری دی ساری گناہوں دے اندر گزار دیتی تو میں نے نماز دا حکم دیتا میں نماز نہیں پڑھی تو میں نے حکم دیتا سچ بول میں سچ نہیں بولتا رہا تو میں نے جتنے حکم دیتے میں انہاں سارے حکمانوں نہیں منتا رہا میرے رب آج ہی تو میں نے موقع ملیا ہے کہ تیرے ایک حکم تو مان لواں تو میں نے جہنم کا حکم دیتا ہے میرے مالک میں نہیں دیکھاں گا میں نے اتھے تکلیف ہوگا گی میں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے رب کے حکم دی تعمیل کرنی جدوں نے دوڑ لائی میرے اللہ نے واپس بلایا میرے اللہ نے حکم دے دیتا اے میرے فرشتیو میرا بندہ میری انی اطاعت کرتا پیا ہے انہیں نہیں دیکھیا اگے انجام کی ہونا ہے کہ قیامت تک اس تو بعد ساری زندگی کدے موت نہیں آنی جہنم دے اندر رہنا ہے لیکن پھر بھی انہیں میرے حکم نو منن واسطے انہیں فوری عمل کر لیا میرے فرشتیو اس بندے دے سارے گناہ مٹا کے انہوں جنت دے اندر داخلہ انہوں جنت دے اندر بھیج دیو وہ بندہ جنت دے اندر جا رہا ہے ایک وہ بندہ ہے جڑا دوسرا بندہ اللہ نے ارشاد فرمایا انہوں جہنم دے اندر سٹ دیو وہ بندہ جہنم دی طرف جا رہا ہے تے بار بار مڑ مڑ کے رب دی طرف دیکھ رہا ہے 2 قدم چلتا ہے اپنے رب دی طرف دیکھتا ہے 4 قدم چلتا ہے اپنے رب دی طرف دیکھتا ہے میرے اللہ نے انہوں واپس بلایا میرے اللہ نے حکم دیتا کہ جنہوں میں پہلے حکم دیتا تو جہنم دے اندر چلا جا انہیں تو دوڑ لا دیتی لیکن تو کیویں تھوڑے تھوڑے قدم چل کے تے واپس مڑ مڑ کے دیکھنا ہے یہ مڑ کے دیکھن دی کی ضرورت ہے اللہ اکبر اس گل نو میاں محمد بخش نے کڈے سونے الفاظ دے اندر آپ نے بیان کیتا ہے آپ فرماندے نے کہ رحمت دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مولا بخشے مینوں تب بن جاوے تبارک و تعالی میں 2 قدم اگے چلنا میں نے وہ گل یاد آ جاتی ہے میں قرآن دے اندر سنیا ہے میرے اللہ کو حکم ارشاد فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اے اللہ تو خود ارشاد فرمایا ہے اے میرے بندے تو میری رحمت کو مایوس نہیں ہونا ہے تیرے کل گناہ ہو جانے کوئی گل نہیں تو میری رحمت کو مایوس نہیں ہونا ہے میری رحمت پہ امید لائی رکھنی ہے اے رب کائنات 2 قدم جہنم کی طرف جانا وا مڑ کے دیکھنا ہے ہو سکتا ہے میرا رب مینوں معاف کر دے میں 4 قدم چل کے جانا وا مینوں لگتا ہے ہو سکتا ہے میرا رب مینوں بلا لوے ہو سکتا ہے میرا رب میرے تے کرم فرما دے میں اسے واسطے ڈرتا ڈرتا جہنم نو جا رہا ہاں اللہ نے بلا کے حکم دیتا ہے اگر تینوں میری رحمت پہ اتنا ایمان ہے کہ میں تینوں واپس سد لواں گا اے میرے بندے کل کائنات کے اندر سب تو زیادہ احسان کرن والی میری ذات ہے بندیاں تے فضل کرن والی میری ذات ہے اے میرے بندے جا میں تینوں بھی گناہاں تو معاف کر دیتا
جا میں تینوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ دو بندے جنہوں نے جہنم دے وچوں کڈ کے لے آیا جائے گا کہ اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے گا۔ میرے دوستو یہ ساڈے واسطے بھی سبق ہے، اگر اسی دنیا تے رہندے ہویاں اللہ دی جڑی رحمت ہے اون دے تے نظر رکھدے ہویاں اگر اسی نیک اعمال کریے برے اعمال تو بچیے، یہ ساڈے واسطے فائدہ مند ہے۔ اسی صرف ایکو گل سوچنے ہاں کہ سانو اللہ پاک معاف کر دے سی، اسی اے نہیں سوچ دے کہ اس رب نے قرآن دے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ میں قہار بھی ہاں، میں جبار بھی ہاں، کہ جدوں میری پکڑ ہوتی ہے پھر اس پکڑ تو کوئی دنیا دار نہیں بچا سکتا۔ جدوں میری پکڑ آ جاوے گی تو ہمیں دنیا دار تے کی کوئی فرشتہ بھی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اسی صرف اور صرف اللہ دے فضل دے اتے نظر رکھیے، اسی اللہ پاک دے قہر دے اتے نظر نہیں رکھی، جبکہ سانو اللہ دے قہر دے اتے بھی نظر رکھنی چاہیے۔ سانو نیک اعمال جڑے نے وہ اکٹھے کرنے چاہیے نے۔ آخری گل میں گزارش کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ میری جڑی گفتگو ہے وہ تو اتنے مکمل ہے، لیکن میں حکم ہویا ہے کہ ماں دی شان دے اندر ایک روایت جڑی ہے وہ سنا دیو، میں چلو پیش کر کے اجازت چاہوں گا، تو اس بعد انشاءاللہ ختم پاک پڑھا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دے دور دے اندر ایک آپ دا منن والا، آپ دے نال پیار کرنے والا، اس نو اللہ رب العزت دے جڑے پیارے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے رب کی بارگاہ دے اندر گزارش کی تھی، اے رب کائنات مینوں ذرا اس بندے دی زیارت کرا دے، مینوں ذرا وہ بندہ دکھا دے کہ جڑا جنت دے اندر میرا ساتھی ہوئے گا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا کہ یا اللہ پاک مینوں بندہ بخا کہ جڑا جنت دے اندر میرا ساتھی ہوئے گا، اللہ دے نبی دا ساتھی جنت دے اندر۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فلاں جگہ تے ایک بندہ بیٹھا ہے، پیشے دا قصاب ہے، کسائی ہے، جا دیکھ لے وہ جنت دے اندر تیرا ساتھی ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ تہجداں پڑھتا ہے، نمازاں پڑھتا ہے، دیندار بندہ ہے، اللہ نے ان دی گل نہیں کی بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں کسائی جڑا ہے وہ جنت دے اندر تیرا ساتھی ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جا کے اس کسائی نو دیکھنا شروع کیتا، آپ نے اس گل نو نوٹ کرنا شروع کیتا۔ آپ نے جدو نوٹ کیتا نا کہ بندہ کیڑے عمل کرتا ہے کہ انہوں ایڈا رتبہ مل گیا کہ اس بندے نو جنت دے اندر اللہ دے نبی دا ساتھ مل گیا۔ اللہ اکبر۔ جدو آپ دیکھ دے رہے انہیں سارا دن گزاریا، کوئی ایسا عمل نہ دیکھیا کہ جڑا تعریف کے قابل ہوئے، بس گوشت بنا کے دے رہے ہیں کہ لوگوں نے تقسیم کر رہے ہیں، پیسے رہ رہے ہیں۔ جب شام دا وقت ہویا اس نوجوان نے کی کیتا کہ اس گوشت دے جڑا بہترین حصہ ہے انہیں چھوٹیاں چھوٹیاں بوٹیاں بنائیاں نے، انہیں بوٹیاں بنا کے انہوں نے شاپر دے اندر ڈالیا ہے۔ شام دا وقت ہویا اپنے گھر دے اندر چلا گیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، جدوں اپنے گھر دے اندر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پاسے ہو کے کھلوتے رہے، آپ دیکھتے رہے کہ بندہ عمل کی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے کی کیتا اپنے ہتھاں نال کھانا بنایا، کھانا بنا کے انہیں جڑا گوشت ہے ان دے وچ شامل کر کے شوربے دے نال انہیں سرید بنائیاں، انہیں برکیاں بنا کے اپنی جڑی اپاہج ماں ہے جڑی چل نہیں سکتی، جن دے کول اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ٹیک لا کے اٹھ کے بیٹھ جاوے، اس نوجوان نے کی کیتا اپنی ماں نو ایک ہاتھ نال آسرا دے کے ایک ہاتھ نال انہوں سہارا دے کے اپنی گود دے اندر انہوں سر رکھیا ہے کہ اپنی ماں نو بٹھا کے اس بندے نے اپنی زبان دے اندر وہ جڑی برکیاں نے انہوں نے ڈال کے انہوں نے نرم کر کے وہ بوٹیاں اپنے ماں دے منہ دے اندر ڈال دا پیا۔ اپنی ماں نے کھانا کھلایا، ان دی ماں نے 4 برکیاں 8 برکیاں 10 برکیاں کھادیاں۔ انہیں کہا پتر بس کر میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ آکھیا نہیں ماں سارا دن گزر گیا، تینوں بھوک لگی ہوئے گی اور بھی۔ ماں دے جڑا سالے نے وہ جدو ہونٹھا تو نیچے گریا انہیں اپنی دستار پکڑی، ان دے نال اپنی ماں دا منہ صاف کردا پیا ہے۔ یہ نہیں کہ میں کوئی گندا کپڑا پکڑ لواں یعنی ماں کو منہ صاف کر لے۔ آج تا ماں ڈگی پئی ہوئے، اس حضرت انسان میں اتنی صحبت نہیں ہے کہ میں اپنی ماں چوک کے بستر تے پا دیواں، بلکہ یہ کہہ دینا ہے کہ چوک لے، چھوٹا بڑا ہوئے بڑا بڑا ہوئے کوئی ہو رہا ہے بیٹھا ہوئے امیر چوک کے اتھے پا دیو، کیوں ماں پائچ ہو گئی ہے۔ لیکن اس نوجوان نے یہ نہیں کیتا، انہیں اپنی چادر دے نال اپنی ماں دا منہ صاف کیتا ہے، اپنی ماں نو پانی دے گھٹ پلائے نے، اپنی ماں دا دل راضی کیتا ہے۔ جدو ماں نے آکھیا پتر میں رج گئیاں، جدو اتنی گل کیتی ہے کہ بیٹا میں رج گئیاں، جدو اے الفاظ بولے نے تے ان دی ماں نے نالے بھی گل کیتی کہ اے میرے بیٹے میں تیرے تے راضی ہاں تے میں تیرے واسطے دعا گواں، میں جتنی دیر تیرے کو رواں تو میری خدمت کردا پیا ہے۔ میری یہ رب دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ پاک تینوں جنت دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پڑوس دے دے۔ اور دی ماں نے دعا کیتی
احباب ذی وقار جدو ماں نے دعا کی تھی اے میرے بچے میں تیرے پہ راضی گیا تو دن رات میری خدمت کرنا ہے تو صبح کم تے بعد دے اندر جانا ہے پہلے میں نو ناشتہ کرا کے جانا ہے میں نو اچھے طریقے دنال بٹھا کے جانا ہے تو میں نو دوسرے لوگاں دے رحم و کرم تے نہیں چھڑنا ہے تو جتنی ہو سکے میری خدمت کرنا ہے جب شام دا وقت ہوندہ ہے تو آپ کھانا بعد دے اندر کھانا ہے پہلے میں نو کھانا کھلانا ہے اے میرے بچے میں تیرے تے راضی ہاں میں تیرے واسطے دعا کوئی گیا اللہ پاک تینو جنت دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی بنا دے جب اتنی دعا ماں نے اپنے منہ دے وچوں کڈیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کول تشریف لے آئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دی ماں نو آکھیا ہے اے اماں تینو مبارک ہوئے اماں نے آکھیا کہ دی مبارک دیندا پیا ہے اماں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گل دا حکم دیتا ہے میں اللہ دا نبی حضرت موسیٰ میں حضرت موسیٰ اللہ دے کولو پوچھے آئے کہ جنت دے اندر میرا ساتھی کون ہوئے گا اے اماں تینو مبارک ہوئے تیری دعا نو اللہ نے قبول کر کے تیرے بیٹے نو جنت دے اندر مجھ نبی دا ساتھی بنا لیتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اے دیا گوڑیا جگتے چھاواں لب دیا نہیں تر جاوڑ ایک وار تے ماما لب دیا نہیں جنہوں اپنی ماں نے محبت اچھی بولے سبحان اللہ تر جاوڑ ایک بار تے ماوا لب دیا نہیں پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے اوے ماوا آکھن سارے جگ تو چنگے پتر پاوے کوئی لکھ جہان تو مندے نے کوئی ماوا کھڑ سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو او یارو اور کسے تو انج وفاوا لب دیا نہیں اور کسے تو انج وفاوا لب دیا نہیں تر جاوڑ ایک بار تے ماما لب دیا نہیں جنہاں نے ماں باپ زندہ نے فقط ایک کو گل کروں گا اپنے ماں باپ دی قدر کر لو جدو اس دنیا تو ٹر جان گے میرے دوستو پھر بندہ ایک پاسے بہ کے پتہ نہیں ستونہ نو کھڑ کے ایک نکرے لگ کے بندہ روندا ہے لیکن اس وقت ہوندہ رونا کدو کم آئے گا رونا تو یہی ہے نا کہ ماں باپ زندہ نے کہ انہاں کو معافی مانگ لو کہ اے امی اے ابو ساری زندگی میں تہاڈی گل نہ من سکیا لیکن پتہ نہیں زندگی دا مینوں موت آ جائے کہ تہانوں موت آ جائے میرے کو راضی ہو کے جاویا جے اگر تہاڈی ناراضگی ہوئی تو میں قیامت والے دن برداشت نہیں کر سکاں گا اپنے ماں باپ دے کولوں معافی مانگ لو انہاں نو منا لو اللہ رب العزت مینوں تانوں ساریاں نو اپنے والدین دی خدمت انہاں دا ادب و احترام کرن دی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها
جعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله